بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں نے انٹرنیٹ پر چند ویڈیوز دیکھی، کلپس دیکھے، اور نیوز میں کچھ میں نے نیوز پڑھی کہ ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ہے سرگودا، کہ وہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو ایک آنکھ سے ہے، اور اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ دجال ہے، دجال کا ظہور ہوا ہے، دجال کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دجال کی سرچ کی جائے اور ناظرین کو بتایا جائے کہ دجال اصل میں چیز کیا ہے اور کیا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، کیا وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ذہن میں گردش کر رہے تھے، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ امید ہے سننے والوں کو پسند آئے گا۔ جی، دجال کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کا جو خروج ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ مسیح الدجال کون ہے؟ کیا وہ کہیں آج بھی موجود ہے؟ کیا ہے یا اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ خروج کے اسباب کیا ہوں گے؟ اس کے خروج سے قبل آنے والے واقعات جو ہیں، پیش آنے والے واقعات، وہ کیسے ہوں گے؟ دجال کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بہت سارے ناظرین نے پوچھے اور ان کا تسلی بخش اس کا جواب نہیں ملا، تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اصل میں دجال جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس کی جسمانی جو علامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کی کہ اس کا چھوٹا قد ہوگا، چلنے میں وہ عیبدار سا ہوگا، اس کی چلنا چال جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے، اور اس کی بائیں آنکھ جو ہے اس سے وہ کانا ہوگا، سفید رنگ اور چوڑی پیشانی ہوگی اس کی، دونوں آنکھوں کے درمیان میں کاف فا را لکھا ہوگا جو کہ مومن لوگوں کو بآسانی نظر آ جائے گا۔ اصل میں اس ٹاپک کے اوپر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی ایک روایت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، ان کی ایک روایت، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا کہ الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے، نماز تیار ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں بھی جلدی سے مسجد میں لے چلی گئی اور خواتین کی پہلی صف کے اندر میں بھی شامل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ عام دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، صرف جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوتے، لیکن اس دن ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں جمع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پھر وہ واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھا، اب اس نے بیعت کی ہے میری اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لخم
اور بنو جذام کے قبیلے کے 30 افراد، اور ان میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ بحری سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کے اس بحری جہاز کو، اس بیڑے کو سمندر کی موجوں نے، لہروں نے گھیر لیا، طوفان آ گیا، اور ان کا سفر لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، اور لہریں ان کو گھماتی ہوئیں، اور لہروں کی موجوں کے اندر یہ جاتے ہوئے 1 مہینہ تک ان کا جہاز جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کار جب 1 مہینہ پورا ہوا تو ہم دور سے ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم جلدی سے اپنی چھوٹی کشتیوں کو استعمال کیا، اس جزیرے کے اندر پہنچے۔ ہم اس جزیرے میں جب پہنچے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب سی ایک مخلوق نظر آئی، ایک ایسا آدمی کہ جس کے جسم کے اوپر بے شمار بال ہیں، آنکھوں پہ بال، جسم پہ بال، سینے پہ بال، ہاتھوں پہ بال، اس کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ہم نے کہا تو تباہ و برباد ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا جساسہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جلدی کرو، وہ سامنے گرجا ہے، اس کے اندر پہنچو، ایک ملنے والا آپ سے ملنے کے لیے بڑا بے قرار ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وہاں پر کوئی جن ہو۔ ہم جلدی سے اس گرجا کے پاس پہنچے، وہاں پر ہم نے جا کے دیکھا تو ایک انتہائی خوفناک انسان ہے، جو کہ ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ بھی زنجیروں کے ساتھ زبردست قسم طریقے سے وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، آپ اپنی بتاؤ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ساری تفصیل بتائی کہ ہم اس طریقے سفر کے لیے نکلے، یہاں پر ہم پہنچے، اور اس طریقے سمندری طوفان آیا، ہم 1 مہینے کے لیے اس طریقے سے ہم بھٹکتے ہوئے آخر اس جزیرے میں پہنچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ اس انسان نے ہم سے چند ایک سوالات کیے۔ سب سے پہلا اس نے سوال کیا کہ کیا بیسان کی بستی جو ہے اس کی کھجوروں پر ابھی پھل آتے ہیں؟ یہ ملک شام میں ایک بستی ہے، بیسان اس کو بولتے ہیں، اس کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، وہاں پر کھجوریں بھی ہیں اور کھجوروں پر پھل بھی اگتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان بیسان کی بستی کے جو کھجوریں ہیں ان کے اوپر پھل نہیں آیا کریں گے۔ ہم حیران ہوئے۔ اس نے دوسرا سوال ہم سے پوچھا کیا بحیرہ طبریہ جو ہے اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اس نے اور سوال کیا کہ جو زغر کا چشمہ ہے کیا اس میں پانی ہے؟ لوگ اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے جواب دیا بالکل، یہ جو زغر کا چشمہ ہے اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا بڑا قوی ہیکل اور بڑے جسم والا، بڑا طاقتور، عجیب و غریب شکل کا حامل وہ انسان کہنے لگا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ زغر کے چشمے کے اندر پانی نہیں ہوگا اور وہاں پر لوگ کاشتکاری نہیں کریں گے۔ یاد رہے یہ جو چشمہ ہے یہ بھی ملک شام کے اندر موجود ہے۔ آخری سوال اس نے ایک اور چوتھا سوال کیا، کہنے لگا
ناظرین، آپ کی یہ جو ویڈیو ہے، ویڈیو کے اوپر بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو اگر اس کو زوم کر کے دکھا سکوں، یہ بیسان کا چشمہ ہے، اور یہ عین جالوت ہے، یہ بحر مردار ہے، اور یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جن کے بارے میں اس نے یہ سوالات کیے. یہ البحر المیت جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بحر مردار جو ہے یہ ہے، اور عین جالوت ہے، اور بیسان کے علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں. اس نے پھر اگلا جو سوال کیا، آخری چوتھا سوال کرتا ہے کہ کیا وہ امی نبی جو ہے وہ آ چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل وہ آ چکے ہیں. اب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں. کہنے لگا کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی. ہم نے جواب دیا بالکل جنگ کی. اس نے پھر آگے سے سوال کیا کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے بعض لوگوں کے اوپر غلبہ پا لیا، لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی. وہ دجال کہنے لگا، وہ بڑی کبھی ہیکل شکل والا، وہ کہنے لگا کہ ہاں ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اطاعت قبول کر لیتے. ناظرین، پھر اس نے کہا ہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسیح دجال ہوں. عنقریب مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا جائے گا. میں 40 راتیں پوری دنیا میں گشت کروں گا، پھروں گا، اور دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر میں نہ پہنچوں. ہاں لیکن 2 علاقے ہیں، ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ المنورہ، جس میں داخل نہیں ہو سکوں گا. ناظرین، وہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اور اس کے راستوں میں اور دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. یہ اس دجال نے اپنے منہ سے بتایا. کہنے لگا کہ وہاں پر جب میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہ آگے تلواروں سے مجھے ماریں گے، میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوں گا. ناظرین، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. صحیح مسلم باب قصۃ جثاثہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 404، اور حدیث نمبر 3552 ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا آپ نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ زمین پر مارا، اپنا عصا مبارک ممبر کے اوپر بھی مارا، اور فرمایا ہاں یہی وہ طیبہ ہے، یہی وہ طیبہ ہے، یہی وہ طیبہ ہے. 3 مرتبہ فرمایا، مطلب کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر وہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آگاہ رہو، کیا میں تم کو نہیں بتایا کرتا تھا کہ دجال آئے گا، دجال کی اس طرح کی شکل و صورت ہوگی، دجال یہ کام کرے گا، دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. میں حضرت تمیم داری سے کہیں پہلے آپ کو یہ واقعات بتا چکا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرمانے لگے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر، بے شک آپ نے یہ سارے واقعات ہم کو آج سے پہلے بتا چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ دجال شام یا یمن کے دریاؤں میں نہیں ہوگا، پانیوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مکہ کی طرف اشارہ، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، آئیے ایک اور روایت سے سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی کتاب المناقب باب علامات النبوہ کے اندر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں، بڑی جنگ ہوگی اور دونوں بڑے گروہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 30 کے قریب چھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ 30 کے قریب چھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ایک تو یہ بھی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ کے اندر فرمایا۔ یاد رکھیں، ایک تو دجال اکبر ہوگا، ایک بڑا دجال ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور قتل کرنے کا وہ مقام لد ہے۔ ناظرین، میں نقشے کے اندر اگر آپ کو بتا سکوں تو اس کو میں زوم کرتا ہوں۔ یہ مقام لد ہے اسرائیل کے اندر، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس دجال اکبر کو قتل کریں گے، اس کو ماریں گے، اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں مار سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کر کے بڑے آنے والے دجال کا راستہ ہموار کریں گے۔ ناظرین کرام، اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ دجال کب آئے گا؟ وہ دجال جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک جزیرہ میں دیکھا، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور بہت مضبوط طریقے سے جکڑا ہوا تھا۔ حضرت تمیم داری نے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دجال بہت پہلے کا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کسی بھی علاقے میں، سرگودا کے علاقے میں یا کسی بھی پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر یہ دجال پیدا نہیں ہوگا، یہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ اللہ کی طرف سے اگر عیبدار پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو دجال کہنا شروع کرتے۔ سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا؟ آئیے اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر، یہ دجال کب نکلے گا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم بنائی جانے لگیں گی، جب لوگ اپنی عمارتوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیں گے، اور ساتھ فرمایا جب خواتین غیر مردوں کے لیے زینت و زبائش کے بندوبست کرنا شروع کر دیں گی، جب عورتیں گھر سے تیار ہو کے زیب و زینت کر کے غیر مردوں کے لیے باہر نکلیں گی، یہ دجال کے آنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ تجارت کریں گے اور تجارت پوری کی پوری جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی، تجارت کا پورا محور جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ شراب کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، جب لوگ سودی اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، جب نکاح کی بجائے زنا کو حلال سمجھا جانے لگے گا، تو پھر اس وقت یاد رکھو دجال کے ظہور کا، دجال کے خروج کا زمانہ ہوگا۔ تب دجال آئے گا، تب دجال کے آنے کی تیاریاں قریب ہوں گی، اور ان قریب پھر وہ دجال نکلے گا، زنجیروں سے ٹوٹے گا، اس کو نکلنے کا حکم ہوگا، اور پھر وہ دجال آ کے لوگوں کے اندر وہ فتنے فساد برپا کرے گا۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی آ کے وہ کرے گا کیا؟ دجال آئے گا تو
کون کون سے معجزے لے کے آئے گا، اس کے پاس کون کون سی قوتیں ہوں گی، وہ کرے گا کیا، یہ ساری باتوں کے اوپر انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں ایک کام کرنا ہے امت محمد کے لیے اور سب لوگوں کے لیے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر نماز کے اندر، ناظرین، ہر نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دعا کرو، آپ لوگ دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کو کہا، اور ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو بھول گئے، ہم نے وہ دعائیں نمازوں میں پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، ہم کو یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس فتنہ دجال سے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتا چلوں، آپ نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا اور وہ پڑھتا رہا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی توفیق دے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔